بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز گلزار اردو سیکنڈ ایئر اس کا ایک سبق پڑھیں گے۔ ناول 3 ناول ہیں: سحر ہونے تک، زمین نے دور کی لڑکی۔ سبق نمبر 9 ہے سحر ہونے تک، اور یہ فضل احمد کریم فضلی ان کے مصنف کا نام ہے۔ اس میں ہم اس کا خلاصہ، مرکزی خیال، خلاصہ، مختصر سوالات، کثیر الانتخابی سوالات، اور یہ ماخوذ اس کتاب سے ہے سحر ہونے تک۔ اس میں جو تذکرہ کیا گیا ہے کلکتہ ریلوے اسٹیشن کا، کلکتہ کو جو ہے وہ پھولوں سے اور جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا، اور تمام مسلمان خوش تھے، اس لیے کہ اور مسلم لیگ کا جو سبز رنگ کے جو جھنڈے ہیں وہ ہر طرف لہرائے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت بھی درختوں کی شکل میں مسلم لیگ کے سب جھنڈے ہی اڑا رہی ہو۔ ہوڑا اسٹیشن کو بھی بہت زیادہ سجایا گیا تھا، اس لیے کہ قائد اعظم وہ آ رہے تھے، ان کا استقبال ہو رہا تھا، اور قائد اعظم کا بہت بڑا جلسہ ہونا تھا۔ قائد اعظم کے جلسے میں مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں کے لوگ، ہندو، سکھ، عیسائی، انگریز، امریکن بھی کثیر تعداد میں تماشا دیکھنے یا تصویریں کھینچنے کے لیے موجود تھے۔ مسٹر ریمزے نے بھی قائد اعظم کا نام تو سنا تھا، لیکن قائد اعظم کے نام کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اس نے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہندوستان کا صرف ایک لیڈر گاندھی ہے۔ مسٹر عصمت نے مسٹر ریمز سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب تو مسلمان اور بھی مضبوط ہو گئے ہیں، اگر ہم پاکستان کو بننے سے روکیں گے تو یہ بننے سے نہیں رکے گا، اور ہم لوگوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بین الاقوامی سیاست پر پاکستان عنقریب ضرور نمودار ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے ہم اس کی مشقی سوالات پڑھتے ہیں۔ قائد اعظم کی جلسے کے لیے کیا کیا تیاریاں ہو رہی تھیں؟ قائد اعظم کی جلسے کے لیے بازار پھولوں اور جھنڈیوں سے سجے ہوئے تھے، اور کلکتہ میں ہر جگہ جھنڈیاں ہی جھنڈیاں، خوبصورت کلر کی جھنڈیاں، اور وہ رنگ و نور سے ڈوبا ہوا تھا۔ مسلمان بھی بڑے خوش تھے۔ پورا اسٹیشن کو بھی بہت زیادہ سجایا گیا تھا، بوڑھے، جوان، بچے، مرد، عورت ہر طرف دکھائی دے رہے تھے۔ کلکتہ کے علاوہ بنگال، بہار، یو پی سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے محبوب قائد اعظم جو آ رہے تھے۔ مذکورہ متن میں کتنی قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کیوں؟ اصل میں بہت سی قومیں آئی ہوئی تھیں، ہندو، سکھ، عیسائی، انگریز، امریکن بھی کثیر تعداد میں تھے۔ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے یا تصویریں کھینچنے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ لیلا کا جلسے میں کیا کام تھا؟ قائد اعظم کے جلسے میں لیلا بھی موجود تھی۔ وہ کامریڈوں کو مختلف حصوں میں بھیج چکی تھی، جو آتا اسے بیچتی جاتی۔ لتا لیلا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی تاکہ بھیڑ کا دھکا اسے نہ لگے، بہت رش تھا، حالانکہ لیلا کچھ بیمار بھی تھی۔ لیلا نے لتا سے کہا کہ تم گھوڑا پل کے قریب پہنچ جاؤ، تاکہ جب قائد اعظم کی آمد کا جلوس پل پار کر کے آئے تم اسے قریب سے دیکھ سکو۔ ریمزے کے ذہن میں قائد اعظم کا کیا خاکہ تھا؟ مسٹر ریمزے نے قائد اعظم کا نام چائے کے باغ میں سنا تھا، لیکن خاص اہمیت نہ دی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہندوستان کا لیڈر جو ہے وہ صرف اور صرف گاندھی ہے۔
جس کے پیچھے سارا ملک چل رہا ہے۔ اس کے بعد بھی ہندو مسلم مسئلے کا ذکر وقتاً فوقتاً سنا تھا، مگر اس کو ہندو مسلم تنازع کا شبہ دور نہ ہوا تھا۔ اب جو اس نے یہ عظیم الشان مجمع اور یہ جوش و خروش دیکھا تو وہ کچھ چکرا سا گیا کہ واقعی اس ہندوستان میں مسلمان اپنے آپ کو ہندو سے علیحدہ ایک قوم سمجھتے ہیں اور ان کا لیڈر گاندھی نہیں بلکہ قائد اعظم ہے۔ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر اب قائد اعظم کی اہمیت اس کے دل میں اور بڑھ گئی۔ پاکستان کے بارے میں عصمت کے کیا خیالات تھے؟ اس نے مسٹر ریمزے سے بات کی کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب تو مسلمان اور بھی مضبوط ہو گئے ہیں اور اس کو اگر ہم روکیں گے تو یہ رک نہیں سکے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ شطرنج کا اچھا کھلاڑی وہی ہے جو وہ بہت دور کی چالیں پہلے سے ہی سوچ لے۔ قدرت بھی درختوں کی شکل میں مسلم لیگ کے سبز جھنڈے ہی اڑا رہی ہے۔ اس عبارت سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ مصنف کی مراد یہ ہے کہ قائد اعظم کے جلسے میں مسلم لیگ کے سبز رنگ کے جھنڈے ہر طرف لہرائے جا رہے تھے، سب لوگ خوش تھے، تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ہجوم تھا اور درختوں کی شکل میں قدرت نے بھی مسلم لیگ کے سبز جھنڈے ہی اڑا رہی ہو۔ اس کے بعد خلاصہ جو پیپر میں آ سکتا ہے، خلاصے میں سب سے پہلے ہمیں تعارف مصنف لکھنا ہوتا ہے۔ فضل احمد کریم فضلی کی پیدائش 1906 میں ہوئی اور 1981 میں ان کا انتقال ہوا۔ اصل نام سید فضل احمد کریم نقوی اور تخلص جو ہے فضلی تھا۔ یہ ایک ممتاز شاعر، ناول نگار، فلم ساز اور سول سرونٹ تھے۔ وہ اپنے ناول خون جگر ہونے تک کی وجہ سے اردو ادب میں مشہور اور معروف ہیں۔ ان کے والد سید فضل ربی فضل اپنے عہد کے خوشگوار شعراء میں شمار کیے جاتے تھے۔ اس طرح فضلی صاحب کو شعر و سخن کا ذوق ورثے میں ملا۔ فضلی صاحب کم عمری ہی میں غالب، ذوق، اکبر اور اقبال سے متعارف ہو چکے تھے۔ پھر والد محترم کی وجہ سے بہت سے شعراء حضرات بھی ان کے گھر آتے تھے۔ تصانیف خون جگر ہونے تک، سحر ہونے تک، چشم غزال اور نغمہ زندگی۔ اس کے بعد اس کا خلاصہ، کلکتہ اصل میں رنگ و نور میں ڈوبا ہوا تھا، مسلمان بڑے خوش تھے اور قائد اعظم جو آ رہے تھے کلکتہ کے علاوہ بنگال، بہار، یو پی سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے علاوہ بہت سی قومیں آئی ہوئی تھیں۔ اور ان تمام منظم تنظیم اور ڈسپلن کو برقرار رکھنے والے مخلص پیش تھا۔ باوجود کوشش کی نازش اس کے ساتھ ساتھ رہ کر کام نہ کر سکی تھی، اسے لڑکیوں کے گروہ میں شامل ہونا پڑا تھا۔ تسنیم کو مسلم لیگ کونسل کے رکن کی حیثیت سے اہمیت حاصل تھی، وہ اسٹیشن پر استقبال کرنے والوں میں شامل تھے اور ان کی بدولت وہاں عرفان ملا اور شمس الدین بھی پہنچ گئے تھے۔ مجمع میں ایک طرف لیلا بھی موجود تھی، وہ کامریڈوں کو مختلف حصوں میں بھیج چکی تھی، جو آتا اسے بھیجتی رہتی۔ ایسے ہی اس نے لتا کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم جو ہے، حالانکہ لیلا جو ہے کچھ بیمار بھی تھی، لیلا نے لتا سے کہا کہ تم ہورا پل کے قریب جاؤ اور قائد اعظم کی آمد کا جب جلوس پل پار کر کے آئے تو تم اسے قریب سے دیکھ سکو گے۔ تھوڑی دیر بعد زمین آسمان کے دل اللہ اکبر، اللہ اکبر، قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے ہل گئے۔ پوری فضا نعروں سے گونج رہی تھی۔ یہ شور ریل کے اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی اٹھا اور میلوں تک اٹھتا چلا گیا۔ کوئی اور اونچی جگہ نہ پا کر ایک گھوڑا گاڑی کی چھت پر مسٹر عصمت کھڑے تصویریں لے رہے تھے۔ اسی طرح اور گھوڑا گاڑیوں کی چھتوں پر بھی لوگ کھڑے تھے۔
مسٹر رمزے نے بھی قائد اعظم کا نام چائے کے باغ میں تو سنا تھا، لیکن اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ گاندھی جو ہے وہ ہندوستان کے لیڈر ہیں اور سارا ملک ان کے انڈر میں ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کو اتنا بڑا جوش و خروش دیکھا وہ حیران ہو گئے۔ اب وہ مسلمان اپنے آپ کو ہندو سے علیحدہ ایک قوم سمجھتے ہیں، ان کو پتہ چلا تھوڑا سا مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں وہ گاندھی نہیں بلکہ قائد اعظم ہیں۔ قائد اعظم کی سواری پاس سے گزری، ایک طرف ان پر پھولوں کی پنکھڑیاں برس رہی تھیں اور ان کا چہرہ پھول کی طرح کھلا جا رہا تھا، دوسری طرف نیشنل گارڈز کے منظم دستوں کی چمکتی ہوئی تلواریں، پھر لوگوں کے چہروں پر حوصلوں ولولوں کی چمک، اس پر اللہ اکبر، قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے دل ہلا دینے والے نعرے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہ جلال اور جمال، من تو شدم تو من شدی، یعنی میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا ہوگے۔ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر انگریز بھی اس بات پر سوچنے پر آمادہ ہو گئے کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے اور اس کا لیڈر گاندھی ہے، جبکہ مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے اور اس کا لیڈر قائد اعظم ہے۔ قائد اعظم کی سواری گزرنے کے بعد سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ مسٹر عصمت اور رمزے کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ عصمت نے پوچھا کہ آپ نے مسلمانوں کے اتنے بڑے مجمع کو دیکھا؟ مسٹر رمزے نے کہا ہاں، میں خود اتنا بڑا مجمع نہ دیکھتا تو سمجھتا لوگ بڑھا چڑھا کر کہہ رہے ہیں۔ عصمت نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب تو مسلمان اور بھی مضبوط ہو گئے، اگر ہم پاکستان کو بننے سے روکیں گے تو یہ بننے سے نہیں رکے گا، اور اب ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ بین الاقوامی سیاست پر پاکستان عنقریب ضرور نمودار ہوگا، اور دنیا کے نقشے میں پاکستان کے وجود ہونے کے بعد وادی کا نقشہ کس طرح بدلنا پڑے گا، اس پر ابھی سے غور کرنا چاہیے۔ شطرنج کا اچھا کھلاڑی وہی ہے جو بہت دور کی چالیں پہلے سے سوچ لے۔ کثیر انتخابی سوالات سحر ہونے تک، یہ فضل احمد کریم فضلی کا ایک ناول ہے۔ اس ناول کا جو پلاٹ ہے، اس میں جو بات کی گئی ہے وہ پاکستان کی آزادی سے متعلق بات کی گئی ہے۔ اس میں عالمی بساط سیاست پر یہ ایک اور مہرہ ضرور آئے گا۔ یہ جملہ استعارہ ہے قیام پاکستان کا، کہ قیام پاکستان وجود میں آئے گا۔ من تو شدم سے مراد میں تو ہو گیا، میں تو ہو گیا۔ انسان کی صورت میں زندہ شعر کی طرح تھے۔ اس جملے میں ایک صنعتی خوبی ہے، صفت تشبیہ، صفت تشبیہ۔ امید کرتے ہیں لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔